دوستو یہ سڑک طائف سے حضرت بی بی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گاؤں کی طرف جاتی ہے۔ آپ ان پہاڑوں کی حالت دیکھیں، کتنے خشک اور کتنی سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ سال کے 10 ماہ یہاں کا ٹیمپریچر 40 درجہ حرارت سے اوپر رہتا ہے، تو اس دور میں دشوار گزار ان راستوں سے گزر کر بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے لے کر جاتی آتی ہوں گی۔ میں نے یہ 6 منٹ کی ویڈیو بغیر کٹ کیے بنائی ہے تاکہ آپ اس مقدس راستے کو دیر تک دیکھ سکیں، دیدار کر سکیں، جو راستہ اس گاؤں کو جاتا ہے جہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ان پہاڑوں کو غور سے دیکھیں تو یہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی پہاڑ، اس کی چٹانیں بڑی یا پوری نہیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے دیو ہیکل گرینڈر نے ان پہاڑوں کو گرینڈ کر کے رکھ دیا ہو۔ ایسا کیوں ہے یہ تو ماہر ارضیات بتا سکتے ہیں، مگر میری محبت، میری مودت یہی کہتی ہے کہ یہ پہاڑ رحمت للعالمین کی آمد کی وجہ سے نرم ہو گئے۔ ان پہاڑوں پر کوئی پودا ہے نہ جھاڑیاں، کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں۔ کہیں کہیں بڑے بڑے سخت نوکدار کانٹوں کی جھاڑیاں ہیں جن پر 1 انچ سے لے کر 2 انچ تک کے سفید کانٹے اگے ہوئے ہیں۔ یہ پرپیچ خمدار راستہ سینکڑوں گھاٹیوں سے گزر کر اس گاؤں میں جاتا ہے جہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ آباد تھا۔ بہت کم لوگ اس مقام کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ یہاں آسانی سے پہنچ نہیں پاتے کیونکہ یہاں کوئی سرکاری گاڑی، ٹرانسپورٹ، ٹرین نہیں آتی۔ دیدار کے خواہش مند کو سالم گاڑی کروانی پڑتی ہے، اور یہ وادیاں اس قدر بیابان اور غیر آباد ہیں کہ نہ کوئی دکان ہے، نہ پیڑ، نہ پیٹرول پمپ، اور نہ ہی سایہ دار درخت۔ اسی لیے آپ جب بھی اس جگہ پر آئیں تو آپ کی گاڑی میں وافر پانی اور کھانے پینے کا سامان ہونا لازمی ہے۔ ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ میں نے یہ 6 منٹ کا ویڈیو بغیر کٹ کیے ون گو میں اس لیے بنایا ہے کہ عقیدت مند خود کو اس راستے پر جاتا ہوا محسوس کریں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھری پڑی ہے، مگر ہر عاشق ان مقامات تک رسائی کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو کیوں نہ میں ان عشاق کو زیارت کرواؤں۔ یہ سڑک بہت اچھی ہے، مگر کہیں کوئی گاؤں، کوئی پیٹرول پمپ، کوئی شاپنگ سینٹر نہیں ہے۔ اس روڈ پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گاؤں سے آگے شاید کوئی شہر نہیں ہے، اور نہ ہی دور دور تک کسی انڈسٹری کے آثار نظر آتے ہیں۔ بل کھاتی، اترتی چڑھتی ویران سڑک ہے جو ہمیں اس مقدس گاؤں میں لے جاتی ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا۔ گاڑی ایک کچے راستے پر اتری ہے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھیں، یہ کچا راستہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک لے جائے گا۔ بارشوں کا موسم ہے، اس لیے یہاں پر پانی کھڑا ہے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھا رہی ہے۔ دائیں بائیں راستے کے کنارے پر جنگلی جھاڑیاں ہیں جن پر لمبے سفید رنگ کے نوکیلے کانٹے بھرے پڑے ہیں۔ کیچڑ کی وجہ سے گاڑی سلپ بھی ہو رہی ہے۔ پانی سے بچ کر نکلنا ضروری ہے، ورنہ گاڑی کا ٹائر کیچڑ میں دھس جائے گا، اور اگر ٹائر دھس گیا تو یہاں کوئی بھی مددگار موجود نہیں ہے۔ کچے ٹوٹے پھوٹے روڈ پر کیچڑ ہے کیونکہ اس سال بارشیں پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں۔ بائیں ہاتھ پہاڑ پر وہ گاؤں موجود ہے جہاں میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ دوستو، ہو سکتا ہے جب آپ یہاں آئیں تو شاید یہ پانی تو یہاں پر موجود نہیں ہوگا، مگر ایک بات ضرور ہے کہ یہ جنگلی کیکر اور کانٹے آپ کا استقبال ضرور کریں گے، کیونکہ ان کی یہاں پر بہتات ہے۔ ہمارے ڈرائیور صاحب بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی چستی کے ساتھ تنگ سی روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں تاکہ ٹائر نیچے نہ اترے اور کیچڑ میں نہ دھس جائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ڈرائیور صاحب کا کہ وہ ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔
کیونکہ اس جگہ پچھلے پہاڑ پر آبادی ہے تو دائیں جانب کاشتکاری کی گئی ہے۔ کچھ حاجی بھی ہمیں پہلے سے یہاں موجود نظر آتے ہیں۔ دور پہاڑوں کا منظر نہایت دل فریب اور حسین نظر آتا ہے۔ کسی نے باڑ لگا کر اپنی زمین کی حد بندی کر رکھی ہے۔ سڑک کی حالت بھی خستہ ہے۔ ہم بس 1-2 منٹ میں منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یہ چڑھائی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنی ہے، یا شاید یہاں پر پارکنگ ہو ہی نہ۔ دور، بہت دور آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں، شاید وہ بھی اس مقام کی زیارت کے لیے کھڑے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم ان 2 کنویں پر جائیں گے جن کی ایک تاریخ ہے، اور وہ 2 کنویں یہاں پر موجود ہیں۔ ہم وہیں جا کر اس کی تاریخ پر بات کریں گے۔ جی دوستو، یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پر وہ واقعہ پیش آیا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اتھر ہے اس کو چیر کر دھویا گیا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اور 2 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں سے پانی لیا گیا تھا، اور وہ ایک پہاڑ کی چوٹی سی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ ہو۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر سینہ چاک کیا اور پھر اس کو دھویا گیا، لیکن پانی اس کنویں کا تھا۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرا بھی کنواں یہاں تھا۔ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہاں ارد گرد کوئی بتانے والا نہیں ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکے، اور نہ یہاں سگنل آ رہے ہیں، نہ ہی جو ہے ہم انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کنواں، اگر آپ اس کو دیکھیں اس طرف سے، تو اس کنویں کے پانی سے اس کنویں کا پانی استعمال کیا گیا تھا۔ اور اگر ہم دکھا سکیں، ذرا دکھائیے گا اس طرف سے۔ یہ پہاڑ کے کٹا ہوا حصہ، اس علاقے میں کنواں بنانا ہی ایک بہت محنت طلب کام تھا اس دور کا۔ اس کی ریپیرنگ ضرور کی گئی ہے، اور یہ کوئی زمین جو ہے، یہ کوئی لگتا ہے یہاں کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی بوائی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہل بھی چلایا گیا ہے، لیکن ایسا کوئی مشین یا ایسا کوئی ٹریکٹر تو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ علاقہ ایسا کا ایسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے۔ دوستو، مجھے سانس چڑھ گیا۔ دوستو، ایک کنواں یہ ہے، اور